تو آپ کی خدمت میں فرض علوم کا ذکر کر رہے ہیں، تو انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ایمان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں ذکر کرتا ہوں اور اسلام کے بارے میں۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، دل سے اسے حق اور سچ سمجھنے کا نام ایمان ہے۔ اسی کو دوسرے لفظ میں تصدیق بالقلب بھی کہتے ہیں، کہ دل سے اس بات کی تصدیق کر دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ سب حق اور سچ ہے۔ اس کو ایمان، اس کو یقین سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یقین اصل میں قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کا قلب اس طرف مائل ہے، اس کی اگر جانب مخالف بالکل ختم ہو تو اس کا نام یقین ہوتا ہے۔ جیسے اس میں گلاس میں پانی ہے، تو کیا ابھی میرے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ اس میں پانی نہیں ہے؟ لازم بات ہے کہ نہیں۔ دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس میں پانی ہے، کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے، تو بس سمجھ لیں مجھے یقین حاصل ہے کہ اس میں پانی موجود ہے۔ اسی طرح اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، تو آپ کا دل کہے گا ہے۔ اب میں اس کی جانب مخالف لوں کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، کہ آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی کہیں کہیں موجود ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں۔ تو بس جب ایک طرف 100% ہو اور دوسری طرف 0% ہو، تو جس طرف 100% ہے میں اس کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کے حق اور سچ ہونے کا یقین لازم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل میں یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ نبی کریم لائے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس کی جانب مخالف 0% ہونی چاہیے۔ اگر 1% 2% بھی ہو گئی، یار پتہ نہیں، ویسے 98% مانتا ہوں، تھوڑا بہت شبہ ہے، تو بس ایمان آپ کا خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو بس اچھی طریقے سے سمجھیں کہ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، اگر اس طرح رچ بس جائے کہ ہمارا دل 100% گواہی دے رہا ہو کہ یہ حق اور سچ ہے، اونلی 1% بھی ایسا نہ ہو کہ شبہ ہو کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے کہ آپ کو یقین حاصل ہے، آپ صاحب ایمان ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں جو کہا جاتا ہے نا کہ ایمان ضائع ہو گیا، تو ایمان کوئی مادی شے تو نہیں ہے کہ آپ کے سر سے ہٹا دی تو بوجھ کم ہو جائے گا، بلکہ ہوتا یہی ہے کہ شیطان اس یقین جو 100% تھا اس کو کم کرنا شروع کرتا ہے، اس کو 98 پہ لاتا ہے، 95 پہ، 90 پہ، اور بعض اوقات الٹا کر دیتا ہے۔ جیسے ایک شخص ہے مثال کے طور پر، اس کا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر گیا، دوسرے دن دکان جل گئی، تو شیطان اس کو بہکائے گا کہ دیکھ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ظالم ہے، تیرے ساتھ ہی ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ پھر مثال کے طور پہ کچھ دن بعد بیٹی کو طلاق ہو گئی، تو پہلے اگر وہ اپنے آپ کو روک بھی رہا تھا، ایک وقت ایسا آتا ہے بسا اوقات، اور لوگ بھی اس میں کردار ادا کرتے ہیں کہ اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ ہاں اللہ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، اللہ نے ظلم کیا ہے۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ 100% ہمارے دل میں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ انصافی نہیں کرتا، لیکن شیطان اس کو الٹا کر دیتا ہے کہ 100% یوں ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، اللہ نے ظلم کیا ہے، اور 0% یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا۔ یہ ایمان کا زوال ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑی توجہ رکھیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ضروریات دین کا علم سیکھیں اور دلائل کے ساتھ سیکھیں، تاکہ شیطان آپ کو بہکا کر اس یقین کو کمزور کر کے ہمارے ایمان کو ختم نہ کر سکے، مضبوط ایمان رہے۔